اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا دوسرا سوال یہ ہے کہ جی میرے والد صاحب نے اپنے پرنسپلز کی وجہ سے کافی نقصان اٹھایا، تو ایسے پرنسپلز کو کیا اپنانا جس سے نقصان زیادہ ہو چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اکثر اوقات ہم دو چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں پرنسپلز، ایک ہوتی ہیں ویلیوز، جنہیں اقدار کہتے ہیں۔ پرنسپلز کو آپ اصول کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں کو پہلے سمجھیے۔ جو پرنسپلز ہیں وہ ایسے قوانین ہیں جو پرماننٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ سے، جب سے دنیا ہے وہ چلتے آ رہے ہیں، ان چینجنگ ہوتے ہیں اور یونیورسل ہوتے ہیں نیچر کے اندر۔ ان کے آپ کو امریکہ میں بھی چلے جائیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے۔ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں۔ کچھ ایسے پرنسپلز آپ کو، اور یہ یونیورسل ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں آپ کو اکثر اوقات یہ پرنسپلز نظر آتے ہیں۔ اور یہ ٹریڈیشنز کے اندر بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ ٹائم کے حوالے سے اگر آپ چلتے چلے جائیں، اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو بڑے بڑے فلاسفیز اس کے اوپر آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر آپ اسی وقت کی روحانیت کو پڑھیں، اسی وقت کے آپ کلچر کو پڑھیں، لٹریچر کو پڑھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پرنسپلز وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں، ہوتے ہوئے پرنسپلز نظر۔ ہم یاد پڑتا ہے وہ لکڑ آرے کی بچپن میں کہانیاں سنتے ہوتے تھے آنیسٹی کے بارے میں، اور اسی طرح کے انگریزی کی کہانیاں بھی وہی ہوتی تھیں جو ہماری اردو کے دور میں چل رہی ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی جو پرنسپلز ہیں وہ تو ایک یونیورسل ہیں، اور یہ جو ہیں یہ انسان کے ہیومن بیہیویئر، جو رویے ہیں ان کو، اور لوگوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں ان کو لیڈ کرتے ہیں۔ آپ کے جو پرنسپلز ہیں، مثلا آپ یہ پرنسپل ہی تھا، آپ خود سوچیں کہ جیوز ہیں، انہوں نے بہت بڑے بڑے برانڈ بنائے ہوئے ہیں دنیا میں۔ آپ کو پتا ہے کتنے برانڈ ایسے ہیں جو جیوز کے اوپر چلتے ہیں نام سے۔ یہ برانڈ کی گڈ ول بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان کی فیکٹریاں کوئی بھی نہیں ہے، ایسٹس، فزیکل ایسٹس اتنے نہیں ہوں گے، لیکن برانڈ کی ویلیو بہت ہوگی۔ اور برانڈ کی ویلیو کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کسی ایسے چیز پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ آنیسٹ ہیں، کیونکہ جناب جو لکھا ہے یہ اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بینکس آپ کو نظر آئیں گے، اسی طریقے سے آپ کو اور چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ جاپان کی گاڑیاں آپ دیکھ لیں، آپ کو دو نمبری نظر نہیں آئے گی، برانڈ کی ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پرنسپلز دنیا میں ہر جگہ، چاہے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اکثر لوگ انہی پرنسپلز کی وجہ سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ پرنسپلز جو سے ہیں یہ یونیورسل ہیں، ٹیسٹڈ ہوتے ہیں اوور ٹائم پہ، بلکہ ان کے جو ریوارڈز ہیں وہ بھی جگہ جگہ پہ ڈفرینٹ کلچرز کے اندر بھی ڈفرینٹ طریقے سے، لیکن ریوارڈز گارنٹیڈ ہوتے ہیں۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کے بڑوں نے بھی یہی بتایا ہوتا ہے کہ اس کے ریوارڈ ہیں۔ سچ بولنے کا فائدہ ہے، ایمانداری کرو گے تو اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ طریقے سے بتایا گیا ہو، لیکن فائدہ ہوگا۔ اور یہ نسل در نسل در نسل چلتے چلے آتے ہیں۔ یہ جو پرنسپل ہوتے ہیں یہ آبجیکٹو ریالٹی ہوتے ہیں، یہ سبجیکٹو نہیں ہوتے۔ یہ کلچر سے اور لوگوں کے ساتھ پرسن ٹو پرسن ویری نہیں کرتے، یہ کلچر اور انڈیویجول سے اوپر ہیں۔ فار ایگزامپل، فیئرنیس ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کا جو نظام ہے، جسٹس کا نظام، انصاف ہے، اب یہ انصاف کہاں سے آیا؟ کیا آپ کو، اگر آپ کے والد صاحب کی، جس کی آپ بات بتا رہی ہے، اگر فرض کریں وہ انصاف کرتے تھے، دو بہنوں کے درمیان انصاف کرنا ہے جی میں نے، دو بیٹیوں کے درمیان، اور ان کو اس میں کوئی نقصان ہوا ہے، تو بھائی یہ تو انصاف جون سا ہے، یہ تو یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسل۔ پوری کی دنیا کے اندر پورا نظام انصاف، جو جسٹس کا نظام ہے، وہ اسی پرنسپل کے اوپر تو قائم ہے۔ فیئرنیس ہے، اسی طریقے سے انٹیگریٹی ہے،
میں منافقت نہ کریں جو اندر سے ہیں. یو آر کمپلیٹ, یو کم آؤٹ ایز یو آر. دنیا میں کوئی شخص بھی کسی کلچر میں بھی دو منہ والے شخص کو ہپوکریٹ کہتے ہیں. اب آپ قرآن اس کے بارے میں اس کو منافق کہتا تھا. لوگ ریلیشن شپ توڑ لیتے تھے, جھوٹے سے تعلق توڑ دیے جاتے تھے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پرنسپلز اوور ٹائم ٹیسٹڈ ہیں. اس میں کسی قسم کی وہ کوئی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا یہ ایسا پرنسپل ہے جیسے لا آف گریوٹی ہے. جب کہتے ہیں نا کوئی چیز یونیورسل ہے, کوئی چیز قدرتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ یونیورسل یا قدرتی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قانون قدرت کے تحت چل رہا ہے آٹومیٹک, جیسے لا آف گریوٹی چل رہا ہے. آپ لا آف گریوٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ پھل نے ٹوٹ کے نیچے ہی گرنا ہے کیونکہ یہ لا آف گریوٹی ہے. اسی طریقے سے یہ جو قوانین ہیں یہ یونیورسل اور نیچرل پرنسپل ہے. اس کا بھی انجام جون سا ہے گرانٹیڈ ہے. جیسے کہ گریوٹی کہتے ہیں نیچے ہی گرائے گی, تو کہا جاتا ہے جو پرنسپلز کو نہیں عمل کریں گے ان لوگوں نے زمین پر ہی الٹیمیٹلی گرنا ہے. جھوٹ ہمیشہ, جھوٹے کا منہ کالا ہی ہونا ہے, سچ نے ہمیشہ اوپر ہی آنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس لیے نیچرل کہتے ہیں, قدرتی ہیں. ان کے رزلٹس بھی قدرتی ہیں. آپ کو وقتی طور پہ چاہے لگے کہ اس سے نقصان ہو گیا, لیکن الٹیمیٹلی اس کے فائدے ہی ہوں گے. اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں کہ یہ تو ہو گئے پرنسپلس. اچھا آپ دیکھیں پرنسپلس کے کچھ سورسز ہیں. میں بڑے نان مسلمس کو جانتا ہوں جو نان مسلمس ہیں, لیکن اگر ہم ان سے بیٹھ کے, جب میں امریکہ میں تھا, بیٹھ کے ہم بات کرتے ہوتے تھے تو کئی چیزیں کامن نظر آتی تھیں. اگر انہوں نے کوئی چیز چھوڑی ہے تو شاید انہوں نے وہ چھوڑی اس وجہ سے ہے کہ وہ ریلیجن سے دور ہوئے اور لوگوں کے پیچھے لگے, لیکن کچھ چیزیں جو معاشرے کے لیے ٹھیک تھیں وہ چلتی رہیں. فار ایگزامپل اس کا ایک سب سے بڑا جو سورس ہے پرنسپلس کا وہ ریلیجن ہے. یعنی کہ آپ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرنسپلس کہاں سے آتے ہیں. تو دنیا میں جو لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ آپ کو نان مسلمس بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ پرنسپلس کو, یونیورسل پرنسپلس کو اپلائی کرتے ہیں, مانتے ہیں, کریڈٹ دیتے ہیں, لیکن اس کا میجر سورس جون سا ہے وہ ریلیجن ہے, دین ہے. اچھا میں آگے دوسری بات جو آپ کے اس وقت دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جو لوگ دین نہیں ہیں ان کے بھی تو پرنسپل ہیں, میں اس کا جواب ابھی آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک بہت, میں بتا رہا ہوں ایک بہت بڑا سورس جون سا ہے وہ ریلیجن ہے. اسی طریقے سے دوسرا بڑا جو سورس ہے وہ پیرنٹس ہیں کہ نسل در نسل پیرنٹس چاہے وہ ریلیجن سے دور ہو گئے, لیکن کیونکہ ان کے والدین سچے تھے, جھوٹے تھے, دوگلے نہیں تھے, زبان کے پکے تھے, وہی باتیں بچوں میں آتی گئیں, ڈسپلنڈ تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑا سورس ریلیجن کا ہوا. اس کا فائدہ یہ ہے جن لوگوں نے ریلیجن کے ساتھ اس کو اٹیچ رکھا, جو ریلیجن کو جیسے پڑھنا چاہیے تھے ویسے پڑھتے رہے, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ریلیجن نے تو چینج نہیں ہونا, تو وہ سورس ویسے کا ویسا انٹیکٹ رہے گا. دوسرا بڑا سورس ہے پیرنٹس کا. اگر پیرنٹس ریلیجن سے ہٹ جاتے ہیں, چاہے وہ ان کے 6 نسلیں پہلے وہ باتیں ریلیجن سے ہی آئی ہوں, لیکن درمیان میں 2 نسلیں ریلیجن سے دور چلی گئیں, لیکن انہوں نے ایز اے فیملی ان باتوں کو پکڑ لیا. جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیا کئی لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ ریلیجن سے ان کا کوئی دور, مانتے نہیں, ریلیجن کو نہیں مانتے, ایتھسٹ ہیں, اللہ کو نہیں مانتے, اس کے باوجود بھی ان کی کئی ویلیوز آپ کو یا کئی پرنسپلز آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو آپ کو لگے گا اسلام کے ہیں. تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ آ رہے ہیں, ایک سورس بڑا ماحول ہے یا پیرنٹس ہیں. سب سے پہلے جن چیزوں کو جو آگے سے بچوں کو سورس بتائے بغیر کہ بیٹا قرآن کہتا ہے, بائبل کہتی ہے, انہوں نے صرف اپنے ماں باپ کو سچ بولتا ہوا دیکھا, انہوں نے صرف اپنے گھر میں اس کو پریکٹس ہوتا ہوا دیکھا, اور وہی وہ آگے سے کرنا شروع کر دیا, اور آہستہ آہستہ یہ بھول گئے کہ اس کا سورس کیا تھا. اس چیز میں اچھی تو ہے, لیکن اس چیز میں ایک ایمبیگوٹی ہے, ایک رسک ہے, اور وہ یہ ہے
کہ اگر آپ نے ریلیجن کے پیور سورس کو چھوڑ دیا تو یہ ہو سکتا ہے کہ نسل در نسل کنٹامینیشن شروع ہو جائے. یہ آپ کے اپنے ملک کے اندر سارے کا سارا 99%, 95% آپ کی آبادی مسلمانوں کی ہے. ہمارے ہم یہاں پہ تو آپ کو ڈھونڈنے سے کوئی سچا نہیں ملے گا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے سورس کو چھوڑ دیا اور ہم شروع ہو گئے لوگوں کو فالو کرنا. تو کرتے کرتے 2, 3, 4, 5, 6 نسلوں میں سورس چھوڑنے کے بعد ہم نے وہ اچھی باتیں بھی چھوڑ دیں, کسی وجہ سے چھوڑ دیں. آگے پیچھے جو لوگوں نے ہوتا ہے, آپ خود سوچیں نا, چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں, والد خود کہتا ہے بیٹا کہہ دو میں گھر نہیں. وہ خود باپ کو دیکھتا ہے جھوٹ بول رہا ہے, باپ کو دیکھتا ہے لوگوں کی پیمنٹ نہیں کرتا, پیسے نہیں دیتا. اسے کوئی کہہ دے کہ جی آپ نے زبان دی تھی تو کہ اللہ زبان دی کی گل ہے یار, میں تمہیں کیا سنا, حالات خراب ہو گئے. خود وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ جی کہا کسی کو تھا میں آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں, 2 گھنٹے کے بعد جا رہے ہیں یا 2 گھنٹے کے بعد بھی نہیں جا رہے, تو اس کو لگ جاتا ہے کہ بس یہ کہنے کی باتیں ہیں, یہ کرنے کی باتیں کچھ اور ہے. اور یہی ہوا ہمارے ساتھ, کیونکہ جب انسانیت پہ یہ جب بات ڈیوائن لیول سے نکل کے انسان کے لیول پہ آ جاتی ہے تو آپ کے پاس چوائس آ جاتی ہے. تو لوگ وہ کرنا شروع کر, اور اس پہ قرآن پاک میں ڈائریکٹ اس لیے کہا جاتا, آیت بھی ہے کہ کیا تم وہی کرو گے جو تمہارے باپ دادا کرتے رہے. تمہیں تو وہ کرنا چاہیے تھا جو اللہ نے کہا ہے, نہ کہ وہ کرو جو تمہارے باپ دادا تو غلط بھی ہو سکتے ہیں. تیسرا بڑا سورس جو آپ کو نظر آتا ہے سویلائزڈ معاشروں کے اندر, وہ ایک نظر آتا ہے لا, کہ جی قانون ایسا بنا دیا جائے جہاں سے لوگ انہی چیزوں کو قانون بنا دیا جائے جو کہ بیسک پرنسپلز ہیں وہ زندگی کے بہترین, مثلا جسٹس ہے, آپ کو بتایا, انصاف جسے آپ کہتے ہیں, اس پہ قانون بن گیا. تو کیونکہ قانون بن چکا ہے اس وجہ سے اب لوگ خوف سے وہ قوانین جون سے ہیں وہ آگے سے آگے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ لولا لنگڑا قانون ابھی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جناب جو صادق اور امین نہیں ہے اس کو جناب اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا, اس کو جناب اس کو جو آپ کی سیاست سے ہے اس کو باہر نکال دیا جائے گا. کوشچن یہ ہے کہ آپ کی کیبنٹ میں کتنے جون سے صادق اور امین بیٹھے ہوئے ہیں اور کس چیز پہ ڈٹرمن ہوگا یہ صادق اور امین ہے. تو لا تو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ پرکھے گا کون؟ جو اگر پرکھنے والے خود ہی ان کو نہیں پتا پرکھنا کیسے ہے. اگر آپ امریکہ میں یورپ میں کسی زمانے اگر آپ پروف کر دیتے کہ جناب یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, اس نے اوتھ لیا ہوا ہے, تو اس کو تو سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے. آپ دیکھیں ابھی بھی کئی ایسے سویلائز معاشرے ہیں جہاں پہ اگر ان کی منسٹری میں ان کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ہو جائے تو جو ٹاپ کا بندہ ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو کبھی دیکھا کسی کو اس طریقے سے لوگوں کو ریزائن کرتے ہوئے؟ وہی باتیں اپنے ہی منہ سے باتیں نکلی ہوئی الٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کو لوگ جب کہتے ہیں کہ جی آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں یہ اپنا ریزائن کر دوں گا, تو آپ ریزائن کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے اوپر پھر وہ آپ اپنی منطق بتانی شروع کر دیتے. تو یہ جو پرنسپلز ہیں, اصول ہیں, یہ ٹائم ٹیسٹڈ ہے, یہ یونیورسل ہیں, آپ ان کو ڈیفائی نہیں کر سکتے. آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, دھوکہ دے سکتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ اللہ کی طرف سے یہ ڈیوائن ہے, یہ گارنٹیڈ ہے کہ یار یہی اوپر رہیں گے. دوسری جو چیز ہے جو ہم کنفیوز کرتے ہیں وہ ہے اقدار, ویلیوز. ویلیوز ہوتی ہیں بڑی سبجیکٹو ہوتی ہیں, پرسنل ہوتی ہیں, یہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یا بدل سکتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. مجھے سمپلسٹی پسند ہے, یہ ویلیو ہو سکتی ہے. کئی کلچر میں آپ کو دیکھیں ہندو کے آپ کو پتہ ہے کتنے پیسے بھی آ جائیں, جنرلی اسپیکنگ ہندوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سمپلسٹی میں رہتے ہیں. اور آپ کے سامنے دوسری طرف آپ کے عربی بھائی ہیں, مسلمان ہیں, جو کہ انتہا کر دیں گے فضولیات میں, فضول خرچی کے اندر. تو یہ سمپلسٹی ایک پرسنل لیول پہ آ جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو کئی اور چیزیں نظر آئیں گی جو کہ اقدار ہو سکتی ہیں, جو کہ آپ کی پرسنل لیول پہ ہو سکتی ہیں. کچھ آپ کی ایسی چیزیں ہیں, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, مجھے وہ پسند نہیں ہے, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ آپ کی پرسنل لائکس ہیں. مجھے اچیومنٹ پسند ہے, مجھے پڑھے لکھے لوگ پسند ہیں, مجھے بزنس مین نہیں پسند جناب, میں نے اپنے بچوں کی شادی نوکری والوں سے کرنی ہے یا پڑھے لکھوں سے کرنی ہے, پیسے والوں سے نہیں. یہ پرسنل ویلیوز ہیں.
یہ سچے لوگ ہیں، یہ کھلے دل والے لوگ ہیں، وہ جناب بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں تو مجھے اچھے لگتے ہیں، میرے دوست سارے بڑے دل دے گئے. یہ باتیں ویلیوز، ان کو آپ ویلیوز کہہ سکتے ہیں. تو یہ ویلیوز ہیں، یہ سبجیکٹو ہوں گی، یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اب ان دونوں کو اگر آپ جان لیں اور اب آپ انہی چیزوں کو پرکھیں اپنے والد صاحب کی بیہیویئر پہ، جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جی ان کی پرنسپلز کی وجہ سے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، تو کیا ہمیں وہ پرنسپلز اپنانے چاہیے؟ تو میں اتنا سمجھایا آپ کو صرف اس لیے ہے کہ جو چیزیں آپ بتانا چاہ رہی ہیں، جو آپ کے والد صاحب کے پرنسپلز ہیں، اگر تو وہ واقعی پرنسپلز ہیں تو میں نے پرنسپلز کو بتا دیا کہ پرنسپلز تو پرنسپلز اسی لیے تو ہیں کہ وہ سبجیکٹو نہیں ہیں، وہ ٹائم ٹیسٹڈ ہیں، وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہیں. اس پہ میرا اختیار نہیں ہے کہ نعوذ باللہ، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں میرے والد صاحب نے اپنی شرافت کی وجہ سے یا اپنے انصاف کی وجہ سے یا اپنی دیانتداری کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھائے تو مجھے یہ دیانتداری رکھنی چاہیے. تو اس کا جواب یہی ہوگا بالکل رکھنی چاہیے، کچھ بھی ہو جائے رکھنی چاہیے، کیونکہ پرنسپلز ڈیوائن ہیں اور یہ ہر ایک کو کرنے چاہیے. لیکن اگر آپ کے والد صاحب کو نقصانات، یہ میری باتیں سننے کے بعد آپ کو لگے کچھ ان چیزوں سے ہوا ہے جو کہ ان کے ہاتھ میں تھی، جو ان کی اپنی تھیں، جو سبجیکٹو تھیں، جو پرسنل تھیں، جو ان کے اپنے تربیت میں سے نکلتی تھیں، انہوں نے کچھ اور پرنسپل اپنے بنائے ہوئے تھے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں آدمی کے پاس اختیار موجود ہے، لیکن وہ فرض کریں جی وہ بہت سخت تھے یا کسی اور چیز میں تھے یا وہ بہت منہ پھٹ تھے، بول دیتے تھے لوگوں کو جو ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا. اب یہ ویلیوز ہو سکتے ہیں، یا وہ کسی کے اکثر اوقات ہم مکس اپ بھی کر دیتے ہیں. بعض ہم کہتے ہیں آپ دیکھو جی یہ بندہ کتنا عزت کے قابل ہے، یہ انصاف کے لیے کھڑا ہو گیا. پتہ چلتا ہے وہ انصاف کے لیے نہیں کھڑا ہوا تھا، وہ اپنی انا کے لیے کھڑا ہوا تھا. لگ یہ رہا ہوتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہوا. تو اگر تو وہ انصاف کے لیے کھڑا ہوا تو پھر وہ ہر جگہ انصاف کے لیے کھڑا ہوگا. اس کو آپ پرنسپلس کہیں گے، وہ کوئی ایسی کسی کے لیے بھی ایسی نا انصافی کی بات پسند نہیں کرے گا. اور اگر آپ وہ ویلیوز ڈریون بندہ ہے تو شاید وہ آپ کو لگے کہ کبھی کھڑا ہو جاتا ہے، جس شخص کے لیے کھڑا ہونا چاہے کھڑا ہو جاتا ہے، جس شخص کے لیے کھڑا نہ ہونا چاہے اس کے لیے نہیں کھڑا ہوتا. تو یہ اگر آپ کو لگے کہ جی آپ کے والد صاحب کی کچھ ویلیوز ایسی تھیں جو آپ کو آپ نے دیکھا کہ ان کو اس کا نقصان ہوتا رہا ہے دنیا میں، ان کو آپ چھوڑ سکتے ہیں. وہ سبجیکٹو ہیں، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ویسے بھی تبدیل ہو جاتی ہے. میں نے کئی لوگوں کو کی ایج کے ساتھ ساتھ، کلچر کے ساتھ ساتھ، سویلائزیشن کے ساتھ ساتھ باہر جاتے ہوئے بڑی ویلیوز بدلتی، اقدار جسے آپ کہتے ہیں. ریلیجن کی باؤنڈری کے اندر رہ کے اقدار بدلنے کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ریلیجن کی باؤنڈری کو بھی سٹیپ اوور کر دیا جائے اقدار کے اوپر، تو میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں وہ جو باؤنڈری ہے وہ آپ کا ریلیجن آپ کو دے رہا ہے، لیکن اس ریلیجن کی باؤنڈری کے اندر بھی اقدار جون سی ہیں آپ کے پاس ہیں. آپ اوپن ہونا چاہتے ہیں، کتنا ہونا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اللہ نے کلیئر کٹ حرام کر دی، کئی چیزیں ایسی ہیں جو کلیئر کٹ حلال کر دی. درمیان کے اندر بڑی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو رعایت دے دی گئی. تو اگر تو ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ رعایت موجود تھی، جو ویلیوز تھیں آپ کے والد صاحب کی اور وہ چھوڑ سکتے تھے، تو وہاں پہ آپ کے پاس یہ اختیار موجود تھا کہ آپ اس کو کسی طریقے سے اپنے لیول پہ آگے چھوڑ دیں. لیکن اگر وہ پرنسپلس ہیں، یونیورسل ہیں، تو پھر چاہے ان کو نقصان ہوا تو پھر آپ کو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ پرنسپلس کو آپ مت چھوڑیے گا. اچھی باتیں چھوڑی نہیں جاتی. جو باتوں کا اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہیں، وہ بدلی جا سکتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے ہوتے ہیں باؤنڈری کے اندر رہ کے. لیکن جن چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا، ویلیوز پہ آپ کو اختیار دیا ہے، پرنسپلس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار نہیں دیا کہ آپ انہیں بدل سکیں. تو میرا خیال ہے آپ کو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ جو آپ کے والد صاحب کے قرآن پاک کھولیے، ریلیجن کی دیکھیے، اب والد صاحب سے بات کیجیے کہ ابو آپ نے یہ غلطی کی ہے. آپ کو ایک آدمی ہے، اس کے وہ رشوت نہیں دیتا،
یا اس نے اپنی ترقیاں نہیں کی، لوگوں کے آگے نعوذ باللہ منافقت کر کے نہیں وہ کر پایا، اپنی ترقی نہیں کروا پایا، جبکہ اس کے ساتھ کے لوگوں نے ترقی کر دی، اب وہ صرف دیکھنے کی بات ہے کہ وہ واقعی منافقت کی وجہ نہ کرنے کی وجہ سے ترقی نہیں ہوئی یا قابلیت میں بھی کوئی مسئلہ تھا. تو اکثر اوقات ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کو پھر بھی لگے کہ نہیں صرف میرے والد صاحب اتنے قابل، اتنے لائق، اتنے اچھے، اتنے صرف اس لیے کہ وہ لوگوں کے منافقتوں کو جی حضوری نہیں کر پائے جس کی وجہ سے ان کو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کا ریوارڈ گرانٹیڈ ہے. تو پھر آپ کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ کو بھی ان پرنسپلس کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ دنیا کی چیزیں آپ کو جو نظر آتی ہیں ان کی کوئی لمبی چوڑی ویلیو نہیں. جزاک اللہ.